अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद अली शाह हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी पर मौजूद है। जनाब, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद गौस पाक हज़रत पीर सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का 883वां बरसी है, उर्स मुबारक है। तो आज 11 तारीख़ है, 11 रबीउल सानी है। तो हमारे चैनल की खुशकिस्मती है कि हम इस अज़ीम जो बात पर अज़ीम मौके पर प्रोग्राम कर रहे हैं, मुर्शिद कबूल फरमाए। तो हम थोड़ा वजाहती बातें बताएं कि हज़रत मुर्शिद गौस पाक मुर्शिद हज़रत पीर अब्दुल कादिर जीलानी उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पहली रमज़ान 470 हिजरी बेमुताबिक 17 मार्च 1078 ईस्वी में। वो ईरान के सूबे करमान के मगरबी इलाके गीलान में पैदा हुए थे, इसलिए उसको अक्सर बहुत गीलानी भी कहते हैं, हज़रत अब्दुल कादिर जी गीलानी। इनका जो सिलसिला है वो जाकर जुनैद बगदादी साईं से मिलता है। सुभान अल्लाह। इनका जो सिलसिला है रूहानियत का वो जाकर जुनैद बगदादी से मिलता है। उसके बाद मुस्लिम दुनिया में रूहानी खिदमतों के एवज़ उनको गौसल आज़म भी कहते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि उनको जो है वो गौसल आज़म कहते हैं। उनको सब जो अल्लाह के औलिया हैं कायनात के, वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत गौस आज़म जो पैदाइशी वली हैं, उनका जो शुजरा नसब है वो जो वालदा की तरफ से इमाम हुसैन की तरफ मिलता है और वालिद की तरफ से इमाम हसन से मिलता है। तो आइए आपको दिखाएं ये शुजरा, ये देखें। आपका नाम अब्दुल कादिर बिन सैयद मूसा बिन सैयद अब्दुल्लाह बिन सैयद याहिया बिन सैयद दाऊद बिन सैयद मूसा सानी बिन सैयद अब्दुल्लाह बिन सैयद मूसा जॉन बिन सैयद अब्दुल्लाह महज बिन सैयद इमाम हसन मसना बिन सैयद इमाम हसन बिन अमीरुल मुमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जबकि वालदा माजिदा की तरफ से आपका सिलसिला नस्ब तारीख़ ने अपने दामन में कुछ यूँ लिखा है। आपका इस्म शरीफ अब्दुल कादिर बिन उम्मतुल जब्बार बिनते सैयद अब्दुल्लाह सोमाई बिन सैयद मोहम्मद बिन सैयद जवाद बिन इमाम सैयद अली रज़ा बिन सैयद इमाम मूसा काज़िम बिन सैयद इमाम जाफ़र सादिक बिन सैयद इमाम बाकिर बिन सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन सैयद इमाम हुसैन बिन अमीरुल मुमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जी जनाब, देखा आपने। तो जो कहते हैं तारीख़ लिखती है कि बचपन से वो जो है वो अल्लाह करीम का बरगज़ीदा अल्लाह का वली था। तो कहते हैं कि रमज़ान के महीने में वो तलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक दूध नहीं पीता था, यानी कि 1-2 दिन का बच्चा था, नहीं पीता था। और उनको एक अजीब आवाज़ आती थी जब वो अक्सर बच्चों से खेलता नहीं था, मस्जिद में बैठा होता था, बैठा रहा। तो लोग बच्चे पूछते कि आप खेलें, तो वो नहीं खेलता था। कहता था कि मुझे जब मैं खेलता हूँ तो मुझे आवाज़ आती है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कोई तुम्हें बुला रहा है। तो आ गया। एक वाक़या है कि छोटा था तो कहीं कोई किसान जो वो हल चला रहा था, गाय की हल चला रही थी, तो ये भी उस पर बैठ कर चलाने लगा। तो गाय ने उसको कहा कि आप इस काम के लिए इस दुनिया में नहीं आए, आप तो बड़े आज़म के गौसल आज़म हैं। तो ये आवाज़ सुनकर वो इतना डरा, परेशान हो गया, सीधा माँ की तरफ आ गया कि ना अम्मी, ये मैंने सुना है। तो सबको पता था कि अल्लाह का वली है। तो उनका जो है वो सब वलियों के कहते हैं कि इनके जो बात सुनने में है कि जो अल्लाह के वली जितने भी उन पर उनका कदम मुबारक है। इनके वालिद जो थे उनका नाम था सैयद मूसा जंगी दोस्ती। जब वो वफात पा गए तो उनकी नाना ने उसको पाला पोसा बड़ा किया। तो वो जब 18 साल के हुए तो इल्म की तगुदू में निकल गया, बगदाद की तरफ आ गया। तो उसमें ये 1095 ईस्वी की बात है। तो फ़िक़्ह के बारे में उनकी जो पढ़ाई का मामला था, तो उसने इतने अच्छी उस्तादों ने तालीम ली कि आदमी को हैरान हो जाए। तो फ़िक़्ह के मामले में उनके उस्ताद थे अबू सईद मुबारक मखज़ूमी, जो उनके मुर्शिद भी थे और उनको फ़िक़्ह के उस्ताद भी थे। उनसे बहुत उसने सीखा। उसके बाद इल्म हदीस जो है वो हज़रत अबू बकर बिन मुज़फ़्फ़र से सीखी और इल्म तफसीर हज़रत अबू मोहम्मद जाफ़र जैसे उस्ताद ने सीखी। तो उसके जो नाना थे सैयद अब्दुल्ला सुमई उस वक्त ज़िंदा थे। तो उसने जो इल्म जो सीखा
تو اس نے جو چھوٹی عمر میں اتنا عبور حاصل کیا کہ لوگ حیران، اس کی کرامتیں شروع ہو گئی، ایسی شروع ہو گئی کہ لوگ دنگ رہ گئے. ان کا جو طریقہ تھا، وہ جو سلسلہ قادریہ کے وہ بانی تھے، اس کا سنی حنبلی تھے. تو ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ابو عبداللہ محمد بن قادوانی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ سرکار آپ کی عمل کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس نے کہا سچ، میرے عمل کی بنیاد سچ ہے، میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا، اور یہ میرا کائنات کو پیغام ہے کہ سچ بولیں، اسی میں عافیت ہے. اس کے بعد انہوں نے بہت سارے علم کو حاصل کیا اور کتابیں بہت سارے لکھے. جو مشہور کتاب جو انہوں نے لکھے ان میں الفتح ربانی والفیض رحمانی، ملفوظات فتوح الغیب، جلائے الخاطر، ورد الشیخ عبد القادر جیلانی، بحجت الاسرار، آداب السلوک، التوسل للمنازل السلوک. تو آئیے ان کتابوں کی کچھ جھلکیں دیکھیں. جی جناب، دیکھا آپ نے. تو ہمارا جو خاندان ہے، سخی رکن الدین شاہ جو جد ہے ہمارے، تو وہ بھی ان کے سلسلے میں ان کے مرید تھے. تو وہ جب بھی تبلیغ کرتے تھے تو مرشد غوث پاک کے فتوح الغیب مقالوں پر بات کرتے تھے، انہی کی باتوں پر تبلیغ کرتے. ہم پورا خاندان جو ہمارے درگاہوں والے ہیں انہی کے مرید تھے، کیونکہ حضرت سخی رکن الدین شاہ کی دعا تھی کہ مجھے 11 ربیع الثانی کے دن کی وفات ہو. تو اس کی دعا قبول ہوئی، اس کی وفات جو ہے 11 ربیع الثانی کو. اور ہمارے خاندان کے جتنے بھی بزرگ وفات ہوئے ہیں تو 80% جو ہے ربیع الثانی میں وفات ہوئی. تو یہ ہمارے خاندان کا جو بہت ہی پسندیدہ مہینہ ہے. سبحان اللہ. تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. تو ان کے ایک قدم مبارک کی ایک نایاب عکس ہے، آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. جی جناب، دیکھا آپ نے، یہ مبارک قدم ہے. اس کے بعد ان کے جو قرآن شریف یاد کرانے اور پڑھانے کے استاد جو تھے وہ حماد بن مسلم تھے. یہ ایک تاریخی باتیں ہیں، آپ نے پڑھی ہوگی کتاب. جو بھی محبت رکھتا ہوگا غوث اعظم سے وہ ضرور یہ چیزیں پڑھتا ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو ذاتی زندگی میں اس نے 50 سال کی عمر میں شادی کی تھی. تب تک وہ اللہ کے حکم پر، مگر یہ بھی شریعت محمدی کے مطابق ان کو حکم ماننا تھا، تو 50 سال کی عمر میں شادی. انہوں نے 4 شادیاں کی تھی. ان کی بیویوں کے نام تھے سید و بی بی مدینہ بنت سید میر محمد، سیدہ بی بی صادقہ بنت سید محمد شفیع، اور سیدہ بی بی مومنہ اور سیدہ بی بی صادقہ دوئم. ان کی جو ہے اولاد 49 تھی، 49 اولاد تھی ان کی. تو ان میں 20 فرزند تھے اور 29 جو ہے وہ بیٹیاں تھیں. سبحان اللہ. ان کے بیٹوں کے نام مختصر کچھ بتاتا ہوں آپ کو. شیخ سیف الدین عبد الوہاب، شیخ تاج الدین عبد الرزاق، شیخ شرف الدین عیسیٰ، شیخ ابو اسحاق ابراہیم، شیخ ابو بکر عبد العزیز، شیخ ابو ذکر یحییٰ، شیخ عبد الجبار، شیخ ابو نصر اور بہت سارے. تو اب اس کا خاندان کا جو ابھی جو اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے ان کی آئیے ویڈیو آپ کو دکھائیں. یہ ویڈیو دیکھیں گے. أنتم أسياد الحضراء أقطاب الصوفية، أرجوكم جودوا بنظرة يا أهل الغوثية. أنتم أسياد الحضراء أقطاب الصوفية، أرجوكم جودوا بنظرة يا أهل الغوثية. أمدادك يا جيلاني نظرة جيلانية، أمدادك يا جيلاني نظرة جيلانية. أنت الغوث الرباني شيخ القادرية. أنتم أسياد الحضراء أقطاب الصوفية، أرجوكم جودوا بنظرة يا أهل الغوثية. أمدادك يا رفاعي نظرة رفاعية، أمدادك يا رفاعي نظرة رفاعية. شيخي ابو العرج راعي أحباب الصوفية. أنتم أسياد الحضراء أقطاب الصوفية، أرجوكم جودوا بنظرة يا أهل الغوثية. وعطنطا أنا ناوي
الشيخ الطنطاوي عطنطا أنا ناوي زور الشيخ الطنطاوي يا ما مقام حاوي هيبة نورانية أسياد الحضراء أقطاب الصوفية أرجوكم جودوا بنظرة يا أهل الغوثية يا أبو الحسن مولانا من نظرة لا تنسانا يا أبو الحسن مولانا من نظرة لا تنسانا نورك ضوى دنيانا شيخ الشاذلية أنتم أسياد الحضراء أقطاب الصوفية أرجوكم جودوا بنظرة يا أهل الغوثية نظرة شيخ الطريق إبراهيم الدسوقي نظرة شيخ الطريق إبراهيم الدسوقي روح الشيخ الشفوقي أسرار غيبية أنتم أسياد الحضراء أقطاب الصوفية أرجوكم جودوا بنظرة جی جناب دیکھا آپ نے. اس کے بعد جو ہے ان کے جو موجودہ اولاد ہیں مجھے بڑی سعادت حاصل ہے وہ سیاحت جلال شاہ کی بدولت مجھے ملی کہ ان کے پاس وہ آئے تھے سجادہ نشین تو مجھے بھی بلایا تھا تو میں ان کی دعوت میں گیا تھا ان کے قدم بھی چومے تھے ہاتھ بھی چومے تھے تو ان کا ایک نایاب فوٹو ہے میرے ساتھ بڑی بے اعزاز کی بات ہے تو آپ کو دکھا دیں یہ فوٹو دیکھیں. جی جناب دیکھا تو حضرت غوث پاک کی جو روحانیت ہے وہ ایسی ہے کہ کل قدم پر ان کا ولیوں پر قدم ہے ان کا اور ان کی عمر جو تھی 91 سال تھی. انہوں نے 561 ہجری 11 ربیع الثانی وفات کی تھی بالمطابق 21 فروری 1166 عیسوی. تو ان جب تک رہے کائنات کے لیے جو ہے وہ ایک محبت کا پیغام روحانی پیکر بنے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے انہوں نے جو بھی کیا فیض دیا بہت ساری چیزیں دی. تو ان کی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کو چھوتی ہے اور مرشد غوث پاک کا ذکر کرنا اور ان کی بات کرنا ان کے ورد کو جاری رکھنا تو ہمارے خاندان کا بھی ہمارے بزرگ جذبے میں کہہ گئے کہ مرشد غوث پاک کی بات کریں. تو آج ہم نے ان کو بتایا تو آئیے تو آج آپ کو ایک نعت ہے جو بہت ہی اچھی نعت ہے جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے سمجھے کہ ان کا غوث پاک کے حوالے سے آئیے آپ کو نعت دکھائیں. یا عبد القادر جیلانی یا عبد القادر جیلانی یا عبد القادر جیلانی یا عبد القادر جیلانی تورے دیکھن کو تیر سے جیرا یا عبد القادر جیلانی تورے دیکھن کو تیر سے جیرا یا عبد القادر جیلانی کو بد موہے سپنے میں درس دیکھا کو بد موہے سپنے میں درس دیکھا یا عبد القادر جیلانی یا عبد القادر جیلانی یا عبد القادر جیلانی اے آ گھٹ گھاٹ موری نیا یا عبد القادر جیلانی ہے آ گھٹ گھاٹ موری نیا یا عبد القادر جیلانی کرپا سے اپنی پار لگا کرپا سے اپنی پار لگا یا عبد القادر جیلانی یا عبد القادر جیلانی یا عبد القادر جیلانی
صورت علوی سیرت نبوی اللہ کو جمیل ان کے مظہر صورت علوی سیرت نبوی اللہ کو جمیل ان کے جی جناب دیکھیں آپ نے. اس کے بعد آج آپ کو تازہ ویڈیو دکھا دیں. آج ان کے مزار پر ان کے جو دربار پر چادر چڑھائی گئی, ان کی قبر مبارک پر چادر چڑھائی گئی, تو یہ ان کے خاندان چادر چڑھا رہے ہیں. آئیے آپ کو یہ ویڈیو دکھائیں. ذکر میرا اپنے دل چمکاؤ, تم بھی کر لو ذکر میرا اپنے دل چمکاؤ. ولیوں کے سردار ہے مرشد, ولیوں کے سردار ہے پیران پیر, ولیوں کے سردار یا سردار یا شہ جلا, ولیوں کے سردار ہے 11ویں والے, ولیوں کے سردار یا غوث اعظم, ولیوں کے سردار یا عبد القادر, ولیوں کے سردار ہے مرشد, تم کن ان کے گا. جی جناب دیکھا آپ نے. مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا آج 11ویں شریف کے حوالے سے. اچھا یہ بھی بتاؤں, کچھ لوگوں نے پوچھا 11ویں شریف کیا ہے. تو 11ویں شریف یہ ہے کہ مرشد غوث پاک جب تک حیات تھے اپنے دربار پر جتنے بھی ان کے شاگرد تھے تو ان کو 11ویں کی رات اچھا کھانا کھلاتے تھے, فروٹ پھل وغیرہ جو بھی وہ کھلاتے تھے. جب تک زندہ تھے یہ وہ کرتے رہتے تھے. اس کے بعد جب وفات پا گئے تو ان کے جو دوسرے لوگ جو شاگرد تھے انہوں نے سلسلہ جاری کیا تھا, اور یہ اتنا پھیل گیا کہ آج تک قائم دام ہے. اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جو بھی 11ویں شریف کرتا ہے ان کو اللہ کریم بے حساب رزق عطا کرتا ہے. یہ ساری دین اللہ کریم کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, یہ ان کے ولی ہیں. تو ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے بدولت ہماری مشکلیں بھی آسان کرے, ہمیں بھی رزق دے, ہمیں بھی خوشیاں دے. تو آج تو اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے بہت ساری چیزیں لے کر. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.